کے لیے وہ نکل گئے. اکرم رانا صاحب بیٹھے ہیں, اور جو سوالات ہوئے اور جو محمد رضا صاحب نے بات کی, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ سے اوپر نکل چکی ہے, اور اس کا آلموسٹ 70% کمپرائزڈ آف یوتھ. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس یوتھ کو پازیٹیولی انگیج رکھنا, اس یوتھ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنا, اگر تو ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے ڈویڈنڈس بہت زیادہ ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوتے ہیں تو یہ ایک اس طرح کا ٹکنگ ٹائم بامب ہے کہ جس کو پھر سنبھالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں پنجاب میں جب ہم کام کر رہے تھے شہباز صاحب کے ساتھ, میں وہاں پر یوتھ منسٹر بھی رہا, میں وہاں پر ایجوکیشن منسٹر بھی رہا, سپورٹس کو بھی دیکھ رہا تھا, آرکیالوجی اینڈ ٹورزم اور یہ ساری چیزوں کو. تو جب پرائم منسٹر یہاں پر آئے تو کیونکہ ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی بھی بیک ان 2011 دی تھی, اور اس یوتھ پالیسی کے جو پرنسپلز تھے, اس پرنسپلز آف پالیسی کے تحت جو چیزیں جو نکل کر آئیں وہ یہ تھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو فور موسٹ جو امپورٹنس ہے دیٹ از ایجوکیشن, اور ایجوکیشن کے لیے پھر ہم نے لیپ ٹاپس, سافٹ لونز, اسکالرشپس, یو نیم اٹ, ہم نے نمبر آف انیشیٹوز, دانش اسکولز کا پورا ایک نیٹ ورک کھڑا کیا, پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ شروع کیا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 2017 میں اکانومسٹ نے لکھا کہ پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں ہے بلکہ ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ ہے. بٹ بدقسمتی سے یہ ہوا کہ 2018 کے بعد وہ جتنے انیشیٹو سٹارٹ کیے تھے وہ سارے ڈائی ڈاؤن کر گئے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کی گئی. اور جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے, پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی 2023 کے اندر, تو ہم نے ان تمام انیشیٹوز کا دوبارہ آغاز کیا. آج ابھی جو محترم ایس وی پی صاحب نے بات کی, ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں 4 ایز کے انڈر کام کرتے ہیں. ایجوکیشن ہے, انگیجمنٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, امپلائمنٹ ہے, اور ان 4 ایز کے نیچے پھر جون سی بھی اپرچونٹی نکلتی ہے, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ہے, چاہے وہ آرٹ اینڈ کلچر کی ہے, چاہے وہ سپورٹس کی ہے, مطلب یو نیم اٹ, کہیں پر بھی آپ کو کوئی ہمارے بچوں کے لیے اپرچونٹی ہے, ہم اس پر کام کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کا پہلا اور دنیا کا منفرد ترین ڈیجیٹل یوتھ ہب, میں آج چیمبر سے ریکویسٹ کروں گا دوستوں سے کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر ہم نے تمام چیمبرز کو بھی کہا ہوا ہے, تمام ہم یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں, ہم تمام نوجوانوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب پر اپنے آپ کو رجسٹر کریں. آج کے دن تک 8 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں اس پر رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں. اس پر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ 4000 سے زیادہ ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان اپنی اپنی اپرچونٹیز کے ساتھ رجسٹر ہو چکی ہیں. اس کے اوپر جو آئی این جی اوز جو ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں رجسٹر ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس کا جو سب سے منفرد ہے کہ پاکستان کے جتنے مشنز پوری دنیا کے اندر ہیں, وہ جو وہاں پر اپرچونٹیز ہیں وہ اس کو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں. مثال کے طور پہ آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ جائیں گے تو آپ کو 1 لاکھ سے زیادہ جاب اپرچونٹیز ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان ہمارے بچوں کے لیے اویلیبل ہیں. آج کے دن آپ جائیں گے تو 3000 سے زیادہ اسکالرشپس جو ہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں, اور یہ ڈیلی کا ڈیٹا ہے جو اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. اور یہ اپرچونٹیز جو ہیں یہ اے آئی بیسڈ ہیں, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ بچی اس کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کر رہا ہے اس کو آٹومیٹکلی آپشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو اگر مزید تعلیم کی ضرورت ہے تو یہ ڈیجیٹل یوتھ ہب بتاتا ہے کہ آپ کو فلانے کورسز اویلیبل ہیں فری آف کاسٹ, اور یہ فلانا اسکالرشپ اگر آپ مزید پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں, اور یہ جاب اپرچونٹیز آپ کے لیے اویلیبل ہیں. اگر آپ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ سپورٹس انگیجمنٹ کے اندر
چاہے مطلب جس طرح میں نے پہلے بات کی تو ہر فیلڈ میں اس بچے کی قابلیت اس کے ایکسپیرینس کے مطابق ان کو یہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے پاکستان کا پہلا ایک ایسا پورٹل بنایا ہے جس پہ آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی کے دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ خود بخود اس کے اوپر جب جاتے ہیں تو آپ کو یہ اپرچونٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا جو ایک بہت بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون ہے. میں جب آیا تھا تو 2013 سے 2024 تک یہ ٹوٹل اس کا حجم جو ہے وہ 80 ارب اتنے سالوں میں جو ہے ڈسبرس کیا گیا تھا. ہم نے پچھلے سال اس کو 200 ارب تک لے کر گئے اور اس سال ہم اس کو 250 ارب سے اوپر لے کر جا رہے ہیں. اس کے اوپر 4 ٹیئرز ہیں, ٹیئر 1 جو 5 لاکھ تک کا ہے, ٹیئر 2 جو 15 لاکھ تک کا ہے, اور ٹیئر 3 جو 75 لاکھ تک ہے, اور پھر ٹیئر 4 جس کے اندر جو پراسپیکٹیو اوورسیز جن کو جابز مل جاتی ہیں ان کو ہم 10 لاکھ تک فائنانس کرتے ہیں, اور لیپ ٹاپس فار آل کے جس بچے بچی کو ہائی اینڈ لیپ ٹاپ چاہیے, 4 لاکھ کا چاہیے, 5 لاکھ کا چاہیے, تو انٹرسٹ فری لونز پہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ ہم اپنے بچوں کو جو ہم لیپ ٹاپس دیتے ہیں, آج پاکستان جو فری انٹرپرینیورز کے اندر آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل اکانومی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فری لانسرز کے اندر پاکستان کا جو اتنا اونچا نمبر ہے اس میں وہ لیپ ٹاپس جو ہم اپنے بچوں کو دیتے رہے, جو لیپ ٹاپس کا کلچر ہم نے انٹروڈیوس کرایا. آج سٹڈیز آ چکی ہوئی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ان لیپ ٹاپس نے پاکستان کے لیے ان بچوں کی زندگیوں کے اندر ایک بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی. یہ جو میں نے یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون کی بات کی, ہم جتنے لونز دے رہے ہیں ایک لون 3.3 ایوریج جاب کریشن کی بھی کر رہا ہے. تو یہ میں جو ابھی یہاں پہ نوشیروان صاحب نے بات کی ایگریکلچر کے حوالے سے, تو میں چیمبرز میں خود جا رہا ہوں, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم جو بزنس اینڈ ایگریکلچر لون دیتے ہیں اس کے پروسیجرز میں چیمبرز جو ہیں فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائیں. اس کے اندر ہم پاکستان کی پہلی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہم نے میک شور کر رہے ہیں کہ کیبنٹ سے اپروو ہو چکی ہے, اس کا لانچ ہونے جا رہا ہے کہ منیمم لیبر فورس میں ہر سال 35% خواتین جو ہیں ان کی انکلوژن ہوگی, کیونکہ انکلوسیوٹی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم ہر سال منیمم 10% نیو کمپنیز کی رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم ایک پراپر فریم ورک پہ چل رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی پہلی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل یوتھ پالیسی دی تھی, ہم پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی دینے جا رہے ہیں. مہذب معاشروں کے اندر بچہ جب 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے, جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے, تو ڈیسیژن ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے, اس کا کس طرف اس کا رجحان ہے. تو ہم نے 10 سے 15, 15 سے 19 اور 19 سے 29 سال کی 3 کیٹیگریز بنا کے ہم اللہ کے فضل سے پالیسی فریم ورک کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ جب آتے ہیں ہم صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پہ, ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم اتنے پروجیکٹس لے کر آئے ہیں تو آپ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں. ہم کہتے ہیں کہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھاؤ, اپنی زندگیاں بناؤ, کیونکہ تم اپنی زندگیاں بناؤ گے تمہارے خاندان کی زندگی بنے گی اور پاکستان کی ترقی ہوگی. تو ہم تو ہمیشہ اس ویژن اور مشن کو لے کر چلتے ہیں, اور یہی ویژن اور مشن ہے جس کے تحت اللہ کے فضل سے ہمیں فخر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو اتنی زبردست قسم کا ورکنگ ان کا ریلیشن شپ ہے, ہمیں مارکہ حق بنیان المرصوص میں کامیابی ملی, دنیا نے دیکھا. ہمیں اللہ کے فضل سے آج پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ آج میں آپ ادھر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو اسلام آباد ایکارڈ دنیا کے منہ کے اوپر ہے. آج دنیا میں امن کے لیے اگر دیکھا جا رہا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھا جا رہا ہے. آج پاکستان کا وہ پوٹینشل, ہم کراچی بیٹھے ہیں, بابائے ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سٹرگل کی تھی,
جو ان کا تھا کہ ایک ایسا خطہ سرزمین جو دنیا کو لیڈ کرے گا، آج بات اس طرف آ رہی ہے۔ تو آج ہم سب کو مل کے ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کی حکومت اپنا کام کر رہی ہے، آپ کے دفاعی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، چیمبرز کا کام یہ ہے کہ بزنس کی گروتھ، بچوں جو ینگ انٹرپرونیورز ہیں جو آلریڈی موجود ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ، اور آپ کے ساتھ اس ویژن میں، اس مشن میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، کیونکہ وہ ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا، آپ نے جانا بھی ہے، بٹ میں اس بات پر اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ یہ فہد شفیق صاحب ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں سندھ کے لیے۔ پہلی دفعہ ہے کہ ہم صوبوں کی سطح تک جا رہے ہیں، ہم صوبوں کی سطح پر اپنے آفیسز بنا رہے ہیں، ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں خود پاکستان کی یوتھ کو۔ تو دس از اے گولڈن اپرچونٹی، پلیز اس کے اندر آپ ہمارے ساتھ مل کے، اور چیمبر کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان تمام انیشیٹوز کو دیکھیں، میری ٹیم آپ کی پوری ٹیم کو اس پر ایک بریفنگ دے گی، اور اس پہ ہم مل کر کولیبریٹ کر کے اس کے اوپر چلیں گے۔ بہت شکریہ۔